اچھا، آج کا جو ہمارا گہرا مطالعہ ہے نا، وہ ایک ایسی دنیا کے بارے میں ہے جس نے آج کے عالمی حالات اور تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ ہاں، اور تاریخ کو اکثر ہم بس ایک ہی رخ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، یعنی صدیوں تک صرف ایک ہی کہانی پڑھائی جاتی رہی ہے دنیا میں۔ ایک طرف وہ مغربی تاریخ تھی جو بحرائے روم کے آس پاس گھومتی تھی۔ جو میڈیٹرینین کا علاقہ نہیں، ہے۔ صحیح۔ جی۔ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ بس وہی اس پوری دنیا کا مرکز ہے، اور ان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہی اصل تاریخ ہے۔ لیکن انہی کے برعکس ایک درمیانی دنیا بھی تھی۔ ہاں، ایک مڈل ورلڈ جسے کہتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں خشکی کے راستوں پر مبنی ایک بالکل ہی الگ تاریخ رقم ہو رہی تھی، جو دریائے سندھ سے لے کر استنبول تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل، اور یہ دونوں دنیایں صدیوں تک ایک دوسرے کے بالکل متوازی چل رہی تھیں، یعنی ان کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں تھا، جیسے دو الگ الگ سیارے ہوں۔ اچھا، دونوں یہی سمجھتی تھیں کہ انسانی تاریخ کا اصل مرکز وہی ہے۔ مگر جب ان دونوں دنیاؤں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ آج ہم تمیم انصری کی مشہور کتاب جس کا نام ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کا مقصد تاریخ کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے، جو عام طور پر عالمی سطح پر بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہاں میں واضح کرتی چلوں کہ اس مطالعے میں ہم اسٹرکٹلی مصنف کی تحقیق، ان کے بیان کردہ واقعات اور سماجی تجزیوں کا ہی مطالعہ کریں گے۔ ہاں، یعنی یہاں کسی بھی مذہبی یا سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کی جا رہی۔ ہم بس ان تاریخی حقائق کو سامنے رکھ رہے ہیں جنہوں نے آج کے معاشرے کو شکل دی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ چلیے اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ آج جب ہم خبروں میں عالمی حالات دیکھتے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی سیاست، تو دراصل ہم 1500 سال پرانی انہی دو مختلف دنیاؤں کے ٹکراؤ کا نتیجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کی شروعات آخر ہوتی کہاں سے ہے؟ اصل میں اس درمیانی دنیا میں سلطنتوں کا ایک عجیب اور مسلسل چکر چل رہا تھا۔ وہاں میسوپوٹیمیا کے علاقے میں، جہاں آج کا عراق ہے، مختلف تہذیبیں آتیں اور ابھرتیں اور گرتی رہیں۔ جیسے چولڈین تہذیب کی مثال لے لیں۔ ہاں، انہوں نے فلکیات اور ریاضی میں اس قدر ترقی کی کہ 12 مہینے اور 60 منٹ کا نظام بنایا۔ مطلب ایک ایسی ایجاد جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج تک پوری دنیا کے وقت کا پہیہ چلا رہی ہے۔ سوچئے ذرا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ کا یہ سفر کسی سیدھی لکیر میں نہیں، بلکہ ایک خاص گول چکر میں چل رہا تھا۔ چکر یعنی ایک سائیکل تھا پورا۔ جی بالکل۔ مشہور تاریخ دان ابن خلدون نے اس سماجی چکر کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے سخت جان خیمہ نشین لوگ، جنہیں ہم بدو بھی کہتے ہیں، وہ صحراؤں یا پہاڑوں سے آتے ہیں۔ نومیڈز جنہیں کہتے ہیں۔ ہاں، نومیڈز۔ ان میں آپس کا سماجی رابطہ اور قبائلی عصبیت بہت مضبوط ہوتی تھی۔ وہ آ کر ان شہروں پر فتح حاصل کر لیتے جو پہلے ہی عیش و عشرت میں پڑ کر کھوکھلے ہو چکے تھے۔ اچھا، یعنی وہ آ کے شہر پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اور پھر یہ نئے فتح کرنے والے خود شہروں میں بس جاتے اور شاہی محل بناتے اور عیش کی زندگی گزارنے لگتے، اور وقت کے ساتھ وہ بھی نرم اور کمزور ہو جاتے۔ پھر کچھ صدیوں بعد کوئی نیا سخت جان قبیلہ آتا اور انہیں فتح کر لیتا۔ کیا بات ہے! یہ چکر تو پھر صدیوں تک بنا رکے چلتا رہا ہوگا۔ سومیرینز، اکیڈینز، بابلونینز، اسیرینز اور پھر چالڈینز، یہ سب اس بہم رحم چکر کا حصہ بنے۔ اور اس سب کے دوران ان کے جنگی طریقے بہت دلچسپ تھے۔ خاص طور پہ ہم پارتھین سلطنت کا ذکر یہاں بڑا اہم ہے۔ انہوں نے ایسی جنگی چال ایجاد کی جو نہ صرف اس وقت کامیاب تھی بلکہ زبان و بیان میں آج تک زندہ ہے۔ وہ پارتھین شارٹ والی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں بالکل۔ ان کے ہلکے پھلکے گھڑ سوار دشمن کی بھاری فوج کے سامنے اچانک پیٹ پھیر کے بھاگنے کا ناٹک کرتے تھے۔ دشمن غرور میں آ کر سمجھتا کہ انہیں شکست ہو گئی ہے اور وہ بے ترتیب ہو کر ان کے پیچھے بھاگتا۔ ایسے میں وہ پھنس جاتے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اچانک پارتھین گھڑ سوار اپنے گھوڑوں پر پیچھے گھومتے اور بھاگتے بھاگتے ہی دشمن پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ اس اچانک حملے کو پارتھین شاٹ کہا جاتا تھا، جہاں سے انگریزی کا مشہور لفظ پارٹنگ شاٹ نکلا ہے۔ یہ تمثیل بالکل صدیق ہے۔ مطلب یہ تو ویسا ہی ہے جیسے آج کل انٹرنیٹ پر بحث میں کوئی آخری طنز کرتا ہے اور فوراً آف لائن ہو جاتا ہے۔ ہاں، تاکہ دوسرے کو جواب دینے کا موقع ہی نہ ملے۔ صحیح کہا۔ لیکن اس عظیم چکر کو اصل میں ایرانی سلطنت نے آ کر ایک نیا رخ دیا۔ پرشین ایمپائر نے؟ ہاں، انہوں نے دیکھا کہ ہر بار فتح کے بعد آبادیوں کو تباہ کرنے یا خون ریزی کرنے سے ریاست مضبوط نہیں ہوتی بلکہ بغاوتوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
تو انہوں نے ایک مختلف اور جدت پسند طریقہ اپنایا۔ انہوں نے مخصوص قوانین بنائے اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑا اور ایک وسیع ملٹی کلچرل ماحول بنایا۔ یعنی جب تک عوام ٹیکس دے رہی ہے اور مرکزی قوانین مان رہی ہے، انہیں اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق جینے کی آزادی تھی۔ بالکل، اور انہوں نے دور دراز علاقوں کو جوڑنے کے لیے سڑکیں بنوائیں اور اس وقت کے لحاظ سے ایک انتہائی تیز ترین ڈاک کا نظام قائم کیا، جسے ہم آج کے پونی ایکسپریس کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ اس سے انہیں وہ استقامت ملی جو پچھلی تہذیبوں کے پاس نہیں تھی، اور اسی ایرانی سلطنت کے عروج کے دور میں مجوسی عقیدہ یا زورو-راسٹریانزم بھی اپنے پورے فروغ پر تھا، جو روشنی اور اندھیرے کی مسلسل اور کائناتی جنگ پر مبنی تھا۔ اہورا مازدا روشنی کا خدا اور اہریمان اندھیرے کا نمائندہ، اور آگ کو اہورا مازدا کی پاکیزگی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایسی درمیانی دنیا تھی جہاں مختلف عقائد پروان چڑھ رہے تھے۔ لیکن دیکھیں، اس عظیم درمیانی دنیا کے بالکل جنوب میں، جہاں عالمی طاقتوں کی نظر بالکل بھی نہیں تھی، وہاں عربیہ کے صحراؤں میں ایک ایسی تبدیلی کروٹ لے رہی تھی جو ان سب سلطنتوں کی تاریخ کا رخ موڑنے والی تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عربیہ کا شہر مکہ کوئی عام صحرائی بستی نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا اور ایک قدیم مذہبی زیارت گاہ بھی۔ یہاں سرمایہ داری اور قبائلی اثر و رسوخ عروج پر تھا۔ یہاں پیغمبر اسلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب ان کی ابتدائی زندگی سے تو واقف ہیں، لیکن تمیم انصاری کی کتاب جس پہلو پر زور دیتی ہے وہ ان واقعات کا سماجی اثر ہے۔ ان کا بچپن شدید یتیمی میں گزرا۔ مصنف کے مطابق اس یتیمی کے تجربے نے ان کے اندر بیواؤں، یتیموں اور اس معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے ایک ایسی گہرائی پیدا کی جو اس سرمایہ دارانہ قبائلی نظام میں بالکل مفقود تھی۔ انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں دولت کی بہتات نے انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ قبائلی سردار امیر سے امیر ہو رہے تھے اور غریب اور غلام قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہی حالات سے پریشان ہو کر وہ غار میں غور و فکر کے لیے جانے لگے، اور پھر وہاں سے وحی کا آغاز ہوا جس نے پہلا پیغام اقرا یعنی پڑھ کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں جو پیغام سامنے آیا وہ دراصل ایک خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا ایک انقلابی تصور تھا۔ یہ پیغام اس پورے معاشی اور سیاسی نظام کی جڑیں کاٹ رہا تھا جو ظلم اور دولت کے غمنڈ پر مبنی تھا۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ مکہ کے سرمایہ دار اور اثر و رسوخ والے سردار اس نئے پیغام کے شدید خلاف ہو گئے۔ بات ان کی اجارہ ختم ہونے کی تھی نا۔ جب ان سرداروں کی مخالفت حد سے بڑھ گئی تو ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ وہ یثریب چلے گئے، جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ اب عام طور پر ہجرت کو لوگ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ہجرت اصل میں اس پوری تحریک کا سب سے اہم سماجی موڑ تھا۔ جب مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر بنایا تو انہوں نے اس کا آغاز کسی فتح یا کسی کی پیدائش سے نہیں کیا، بلکہ ہجرت سے کیا۔ اسے ایئر زیرو بنایا۔ اس پر مصنف بڑی عمدہ روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ ہجرت دراصل امہ کی بنیاد رکھنے کا لمحہ تھا۔ امہ کا مطلب ہے ایک مکمل نیا سماج، ایک نیا ریاستی نظام۔ اس وقت کے عربیہ میں انسان کی پہچان اس کے خون اور قبیلے سے ہوتی تھی۔ ہجرت کا عملی مطلب اپنے قبائلی رشتوں سے قطع تعلق کرنا تھا، یعنی خون کی عصبیت کو چھوڑ کر ایک نئے نظریاتی رشتے میں جڑ جانا۔ یہ دین اب صرف انفرادی عبادت نہیں رہا تھا، بلکہ ایک فلاحی ریاست بنانے کا منصوبہ تھا۔ اور اسی امہ کو بچانے کے لیے انہیں مکہ والوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑنی پڑیں۔ بدر کی جنگ، جہاں مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود فاتح رہے۔ لیکن سب سے زیادہ تجزیاتی پہلو احد کے جنگ میں سامنے آتا ہے۔ احد کی شکست صرف ایک عسکری ناکامی نہیں تھی، بلکہ ایک سماجی سبق تھی۔ دراصل مکہ کا قبائلی ذہن ہمیشہ سے انفرادی بہادری اور لوٹ مار پر مبنی تھا۔ احد میں مسلمان فتح کے بالکل قریب تھے، لیکن کچھ لوگوں کا وہی پرانا قبائلی ذہن سامنے آ گیا۔ انہوں نے کیٹ کے حکم کو نظر انداز کیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کے چکر میں مقررہ کردہ جگہ چھوڑ دی۔ کتاب یہ تجزیہ کرتی ہے کہ پیغمبر دراصل اس وقت ایک قبائلی گروہ کو ایک منظم ریاستی فوج میں تبدیل کر رہے تھے، جہاں انفرادی خواہش سے زیادہ مرکزی اطاعت اہمیت رکھتی ہے۔
اسی طرح خندق کی جنگ میں بھی ایک نئے ریاستی نظام کی پیچیدگیاں سامنے آئیں۔ جب دشمنوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو اندر موجود بنو قریظہ قبیلے نے باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی منصوبہ بندی کی۔ جب یہ محاصرہ ناکام ہوا تو بنو قریظہ کے اس غداری پر انہیں انتہائی سخت سزا دی گئی۔ یہاں پھر سے مصنف کا تجزیہ واضح کرتا ہے کہ اس نئے ریاستی نظام کی بقا اس وقت کتنے سنگین حالات سے گزر رہی تھی۔ ایک ریاست جو ابھی وجود کی لڑائی لڑ رہی تھی، وہاں ایسی سازش کو ریاستی غداری تصور کیا گیا۔ ہم یہاں بس کتاب کا تاریخی تناظر پیش کر رہے ہیں تاکہ اس دور کے ریاستی اصولوں کو سمجھا جا سکے۔ بالکل۔ اچھا، جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس نئے نظام کے سامنے ایک بڑا امتحان کھڑا ہو گیا۔ پورے عربیہ میں اچانک افراتفری اور بغاوت پھوٹ پڑی۔ جب حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ چنا گیا تو بہت سے دور دراز قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور بغاوت کر دی۔ ان کا سوچنا تھا کہ ان کا معاہدہ صرف پیغمبر کی ذات کے ساتھ تھا اور اب وہ آزاد ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر نے اس معاملے پر انتہائی سخت فیصلہ لیا اور ان مرتد ہونے والوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا۔ اس فیصلے نے آگے چل کر ایک نیا اصول طے کر دیا کہ اس نظام میں دین اور ریاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ سے انکار کرنا یا مذہب چھوڑنا دراصل ریاستی بغاوت کے مترادف سمجھا گیا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں دو تصورات مسلسل پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک دارالاسلام یعنی امن کی دنیا، جہاں لوگ ایک فلاحی ریاست کے تحت سماجی مساوات سے رہتے تھے، اور دوسرا دارالحرب یعنی جنگ کی دنیا، جو اس ریاست کے قوانین سے باہر تھی۔ خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں نے اس امن کی دنیا کو ان عظیم سلطنتوں تک پھیلانے کا فیصلہ کیا جو ان کے ارد گرد تھیں۔ اور اس پھیلاؤ کا حیران کن عروج دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں دیکھا گیا، خاص طور پر قادسیہ کی جنگ کا واقعہ، جہاں نفسیاتی جدت سامنے آتی ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ ایرانی جنرل رستم کے پاس ایک عظمت والی اور طاقتور فوج تھی جس میں ہاتھی شامل تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد آدھی تھی اور ہلکے ہتھیار تھے۔ رستم نے مسلمان سفیر کی نفسیات توڑنے کے لیے اسے مٹی کی ایک بھاری بوری اٹھوا دی کہ یہ لو اور واپس چلے جاؤ، جیسے قبر کی مٹی دے رہا ہو۔ لیکن انہوں نے اسے بدشگونی نہیں بلکہ فتح کا عظیم شگن سمجھ لیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی مرضی سے اپنی زمین کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے، اس لیے اب ہم تمہاری زمین فتح کر لیں گے۔ اور حقیقت میں اسی عسکری زور پر قادسیہ کی جنگ نے صدیوں پرانی ساسانید سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ان عظیم فتوحات کے باوجود حضرت عمر کی اپنی شخصی زندگی سادگی کی ایک ایسی مثال تھی جو دنیا کی کسی اور عظیم سلطنت کے حکمران میں نہیں ملتی۔ وہ آدھی دنیا کے فاتح ہو کر بھی ایک عام شخص کی طرح فرش پر سوتے تھے، کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، رات کو چہرہ چھپا کر شہر کا گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ ہو۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت ان کا رویہ اس مساواتی نظام کا خلاصہ ہے۔ جب وہ وہاں گئے تو وہاں کے عظیم عیسائی گرجا گھر میں انہیں نماز پڑھنے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر انہوں نے وہاں نماز پڑھ لی تو مستقبل کے مسلمان اسے دلیل بنا کر اس عبادت گاہ کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ گہرائی سے سوچ لیا کہ مذہبی جذبات کس طرح تاریخی عمارتوں کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب نظام پھیلا تو انہوں نے ریاستی قوانین میں جدت پیدا کی۔ جب نئے مسائل سامنے آئے جن کا سیدھا جواب وحی میں واضح نہیں تھا تو انہوں نے قیاس کا استدلال استعمال کیا۔ جیسے شراب نوشی کی سزا کا تعین قیاس کے ذریعے ہوا۔ شراب پی کر انسان بہکی باتیں کرتا ہے اور بہتان تراشی کرتا ہے، اور کیونکہ بہتان کی سزا کوڑے ہیں اس لیے شراب کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے۔ ایک اور انتہائی اہم پہلو جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اس معاشرتی نظام میں عورتوں کی عوامی اور معاشی زندگی میں شرکت عام تھی۔ حضرت عمر نے مدینہ کے بازار کی محتسب ایک عورت کو بنایا تھا جو تاجروں کے پیمانے اور کاروباری معاملات پر نظر رکھتی تھی۔ یہ ساری باتیں مل کر اس دور کے ایک مکمل فلاحی معاشرے کی تصویر کشی کرتی ہیں جہاں ریاست عوام کی فلاح کی سیدھی ذمہ دار تھی۔ لیکن جب کسی نظام میں بے شمار دولت اور مختلف ثقافتوں کا سیلاب آ جائے تو اثر سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اچانک پوری دنیا کی دولت دنیا کا حصہ بن گئی تو سادگی برقرار رکھنا ناممکن سا ہو گیا، خاص طور پر
تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں؟ ان کا دور دراصل ایک مسلسل بحران کا آغاز بن گیا۔ ایک طرف تو یہ خوشحالی کا دور تھا اور ان کا عظیم کام قرآن کو ایک مقرر کردہ معیار پر جمع کرنا تھا تاکہ آنے والی نسلوں میں اختلاف نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف دنیاوی تبدیلیاں اپنا اثر دکھا رہی تھیں۔ حضرت عثمان طبعاً بہت نرم تھے، ان پر اپنوں کو نوازنے کی شکایتیں آنے لگیں، عظیم عہدے ان کے قبائلی رشتہ داروں کو ملنے لگے۔ عوام میں محسوس کیا گیا کہ سادگی کا زمانہ چلا گیا ہے۔ اس بے چینی نے آخرکار ایک بغاوت کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں انہیں انتہائی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ عثمان کی اس شہادت نے تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا سماجی بحران پیدا کیا۔ جب چوتھے خلیفہ حضرت علی کو خلافت ملی تو وہ ایک ناممکن صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ ایک طرف باغی تھے اور دوسری طرف پرانے اصحاب جو قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتے تھے۔ یہ صورتحال ایک عظیم خانہ جنگی کا سبب بنی، جیسے جنگ جمال۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان امن کا معاہدہ طے پا ہی گیا تھا۔ لیکن دونوں طاقتوں کے اندر وہی انتہا پسند عناصر موجود تھے جنہوں نے عثمان کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے اچانک رات کو حملہ کر کے دونوں طرفوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اس افراتفری میں ہزاروں کا خون بہا۔ اور اس خانہ جنگی کا سب سے حیران کن واقعہ جنگ صفین میں پیش آیا۔ حضرت علی کا سامنا اب معاویہ سے تھا، جو شام کے گورنر تھے۔ جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور حضرت علی کی فوج فتح کے قریب تھی تو معاویہ کی فوج نے سیاسی چال چلی اور قرآن کے صفحات اپنے نیزوں پر بلند کر دیے کہ ہم آپس کی خون ریزی کو روکتے ہیں اور قرآن کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ وقت حاصل کرنے کی چال ہے، لیکن ان کی فوج جذباتی ہو گئی۔ مجبوراً مذاکرات شروع ہوئے۔ اس واقعے نے ایک انتہائی سخت گیر دھرے کو جنم دیا جسے خوارج کہا گیا۔ ان خوارج نے آگے چل کر حضرت علی کو شہید کر دیا۔ ان مسلسل خانہ جنگیوں نے نظام کو اس بنیادی مقصد سے بھٹکا دیا تھا۔ تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے اور بات کربلا کے خون چکن واقعے تک آ پہنچتی ہے۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کر دیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ خلافت وراثتی تخت میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے اس نئے نظام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صرف 72 افراد کے ساتھ کربلا کے صحرا میں یزید کی عظیم فوج کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ سب جانتے تھے نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن انہوں نے سمجھوتا کرنے سے مکمل انکار کر دیا اور شہادت نوش کی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو مصنف اٹھاتے ہیں کہ کربلا نے مسلم معاشرے کی ساخت کو کس طرح تبدیل کیا۔ ہاں، اور یہاں سے شیعہ تھیولوجی کا باقاعدہ نزول دیکھا جا سکتا ہے۔ سنی نظریے میں خلیفہ دراصل محض ایک انسانی محافظ ہے، جبکہ کربلا کی قربانی میں شیعہ نظریے میں امام کے تصور کو ایک روحانی شخصیت کے طور پر مسلم کیا، جس میں پیغمبر کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ اور ان سب روحانی بحثوں کے درمیان امید سلطنت اپنی دنیاوی جگہ بہت مضبوط کر چکی تھی۔ انہوں نے سرحدوں پر مسلسل جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رکھا تاکہ فوج مصروف رہے۔ اور اس مال غنیمت سے معیشت مضبوط ہوئی۔ ایک زبردست کام وقف کے نظام کا فروغ تھا، جس کے ذریعے تعلیم اور فلاحی کاموں کا جال بچھ گیا۔ ساتھ ہی پوری سلطنت میں عربی زبان نافذ ہو گئی۔ یعنی پورا دھیان اب روحانیت سے ہٹ کر ریاستی طاقت اور دنیاوی انتظامات پر آ چکا تھا۔ تو اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم آج کی عالمی خبروں پر نظر ڈالیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی سیاست پر، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ محض آج کی سیاسی لڑائیاں نہیں ہیں۔ وہ دراصل انہی صدیوں پرانی تہذیبی تاریخ اور ابن خلدون کے بیان کردہ چکر کا ہی عکس ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ اور جب ہم ان صدیوں پر مبنی تاریخی چکر کو دیکھتے ہیں، جہاں طاقتور فتح کرتے ہیں، عائش میں پڑتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اور پھر نئے لوگ انہیں ہٹا دیتے ہیں، تو ایک اکسا دینے والی سوچ جنم لیتی ہے۔ کیا جدید دنیا کی عظیم طاقتیں، آج کے عالمی سپر پاورز بھی اسی تاریخی چکر کا حصہ ہیں؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں نے اس چکر کو توڑ دیا ہے؟ یا ہماری ماڈرن تہذیبیں بھی عائش و عشرت کے اسی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں اور ہم صرف کسی نئے طاقت کے ابھرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟
یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے میری رائے میں۔ کیا واقعی جدیدیت نے انسانی تاریخ کی فطرت کو بدل دیا ہے، یا ہم ابھی بھی اسی چکر کے غلام ہیں؟ انہی گہرے سوالات اور تاریخی پہلوؤں کو سوچنے کی دعوت کے ساتھ آج کا یہ مطالعہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے اس تفصیلی سفر نے آپ کو تاریخ نئے انداز میں دیکھنے کا موقع دیا ہوگا۔ اگلے موضوع پر اس سے بھی دلچسپ حقائق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔